اچھا، تو سیدھے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہم گلگت بلتستان کے علاقے توحید آباد کی ایک انتہائی با اثر شخصیت کی زندگی کا قریب سے جائزہ لینے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے 20ویں صدی کے اوائل کے ایک عظیم عالم سید احمد بن سید مہدی جان کی۔ اور دیکھیں، یہاں ہم صرف تاریخ کے اوراق نہیں پلٹیں گے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک انسان کا کردار، اس کی رواداری اور بے لوث خدمت پورے علاقے میں علم اور اخلاقیات کی ایک مضبوط بنیاد رکھ سکتی ہے۔ اس نشست میں ہم ان کی زندگی کے جن پہلوؤں پر بات کریں گے، ان میں ان کی ابتدائی زندگی اور تعلیم، تدریس اور معاشرتی خدمات، ان کی غیر معمولی مذہبی رواداری، خاندانی زندگی اور آخر میں ان کے چھوڑے گئے عظیم ورثے کا ذکر شامل ہے۔ تو چلیں اس کہانی کے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، جو ان کی ابتدائی زندگی اور تعلیم پر مبنی ہے۔ یہ محض چند تاریخیں نہیں ہیں، بلکہ ایک مسلسل جدوجہد کی کہانی ہے۔ 1890 عیسوی میں توحید آباد میں پیدائش سے لے کر 1958 یا 59 میں وفات تک ان کا ہر دور سیکھنے اور سکھانے سے جڑا ہے۔ ذرا سوچئے، اس دور میں جب گاڑیاں اور سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، جوانی میں اردو تعلیم کے لیے پنجاب تک کا سفر کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور پھر واپسی پر پورے علاقے کے لیے روشنی کا مینار بن جانا واقعی کمال ہے۔ ان کا شجرہ نسب دیکھیں، سید احمد بن سید مہدی جان بن سید محمد بن سید کمال الدین۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علم ان کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سید محمد جان اور سید مصطفیٰ کے ساتھ ایک علمی نور بخشی گھرانے میں آنکھ کھولی، اور یہی وہ ماحول تھا جس نے ان کے اندر علم کی وہ پیاس جگائی جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ فکری سفر کیسے آگے بڑھا۔ نور بخشی گھرانے میں پرورش پانے کے بعد عصری اور اردو تعلیم کے لیے انہوں نے پنجاب کا رخ کیا۔ دینی تعلیم کے لیے شیخ الحدیث سید عبداللہ اکبر جیسے جید عالم کی شاگردی اختیار کی، اور پھر ایک بہت اہم موڑ آیا۔ قرآن و سنت کے گہرے مطالعے کے بعد انہوں نے آبائی مسلک چھوڑ کر اہل حدیث مسلک اپنا لیا۔ یہ ان کی فکری آزادی اور سچائی کی تلاش کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ یہاں سے ہم ان کی تدریس اور معاشرتی خدمات کی طرف چلتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک حقیقی نعمت ثابت ہوئے۔ اس عدد پر غور کریں، 20۔ آج کل 20 روپے کچھ بھی نہیں لگتے ہیں نا، لیکن ذرا اس دور کا تصور کریں۔ یہ 20 روپے ان کا ماہانہ سرکاری وظیفہ تھا۔ جب وہ پنجاب سے واپس آئے تو پورے وزیرپور کے وسیع علاقے میں حکومت نے صرف انہیں بطور استاد منتخب کیا۔ یہ 20 روپے دراصل اس بھاری ذمہ داری کا اعتراف تھے جو انہوں نے پوری قوم کے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے اٹھائی تھی۔ ان کا پڑھانے کا انداز بھی بہت جامع تھا۔ وہ صرف عصری تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ ناظرہ قرآن بھی پڑھاتے تھے۔ اور یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ سید عبید الرحمن کے گھر سے، جسے پرانے وقتوں میں شیخ عبداللہ قاسمی کا گھر کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہ اسکول چنگ چونگپا منتقل ہو گیا، جسے آج ہم مدرسہ منبع العلوم اسلامیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے بعد بوا یعقوب اور شیخ الحدیث محمد علی جیسے اساتذہ نے اس مشعل کو بجھنے نہیں دیا۔ خیر، وہ صرف ایک استاد ہی نہیں تھے، ان کا دل معاشرے کے درد سے بھی جڑا تھا۔ یہ واقعہ سنیں۔ اس دور میں جب علاقے میں شدید غربت تھی اور بنیادی چیزیں تک میسر نہیں تھیں، تو سید احمد عید کے موقع پر توحید آباد کی خواتین کو اپنے پاس سے نمک اور چادریں تحفے میں دیا کرتے تھے۔ یہ صرف ایک عطیہ نہیں تھا، یہ ان کی بے پناہ ہمدردی تھی جس نے انہیں لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بنا دیا۔ اب بات کرتے ہیں ان کی مذہبی رواداری اور ان کے ذاتی کردار کی، جس نے معاشرے میں محبت اور امن کی ایک کمال مثال قائم کی۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست توازن دیکھنے کو ملتا ہے۔ ذاتی طور پر وہ 5 وقت کی نماز اہل حدیث مسجد میں ادا کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کا خاندان نور بخشی مسلک سے وابستہ تھا، تو جمعے کے دن خاندانی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے اور اپنوں کی دل آزاری سے بچنے کے لیے وہ جمعے کی نماز خاندان کے ساتھ نور بخشی مسجد میں پڑھتے تھے۔ سچ پوچھیں تو آج کے دور میں ایسی برداشت اور خاندانی رواداری بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کی ظاہری اور باطنی شخصیت کا یہ خاکہ ذہن میں لائیں۔ گندمی رنگ، درمیانہ قد، چھوٹی داڑھی، لیکن جو چیز انہیں واقعی خاص بناتی تھی وہ ان کا محتمل مزاج ہونا تھا، یعنی بے حد بردبار اور برداشت کرنے والے انسان۔ وہ جتنے ظاہری طور پر متوازن تھے، اندر سے اتنے ہی پرسکون اور متقی عالم تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک استاد کی اصل کمائی اس کے شاگرد ہوتے ہیں۔
ان کا علمی ورثہ ان کے ان مایہ ناز شاگردوں کے ذریعے زندہ رہا۔ ان میں شیخ الحدیث مولانا سید فضل الرحمن، سید فیض اللہ، سید عبد الواحد، سید محمد چو، سید صدیق اور سید حمید اللہ جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ ان شاگردوں نے بس علم حاصل ہی نہیں کیا بلکہ اسے آگے نسلوں تک بخوبی پہنچایا۔ یہاں سے ہم ان کی خاندانی زندگی اور نسلوں کی طرف مڑتے ہیں تاکہ تصویر کا مکمل خاکہ ہمارے سامنے آ سکے۔ اگر ان کے خاندان پر نظر ڈالیں تو ان کی شادی گلاپور کی ایک خاتون زلیخا سے ہوئی۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹیاں زہرا اور خدیجہ بیگم اور 3 بیٹے سید محمد علی، سید عبید الرحمن اور استاذ العلماء سید فیض اللہ عطا کیے۔ یہ منظم خاندانی ڈھانچہ دکھاتا ہے کہ وہ اپنی گھریلو زندگی کو کتنی محبت اور توجہ سے چلاتے تھے۔ اور یہ ان کی اگلی نسلیں ہیں جو آج بھی اس علمی اور معاشرتی ورثے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ سید محمد علی کے بیٹوں میں جامعہ بلتستان کے سید مصطفیٰ عارف اور سید احمد جان شامل ہیں۔ سید فیض اللہ کی اولاد میں سید عطاء الرحمن جو ایک حادثے میں انتقال کر گئے اور سید ضیاء الرحمن شامل ہیں۔ اسی طرح سید عبید الرحمن کے بیٹوں میں شیخ المشائخ سید عبداللہ قاسمی، سید خلیل اور سید مہدی کے نام آتے ہیں۔ مطلب ان کے پوتوں نے بھی اپنے دادا کے نام کو خوب روشن کیا ہے۔ اب ہم اس نشست کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو ان کی زندگی کے آخری ایام اور ان کے عظیم ورثے پر مبنی ہے۔ ایک بھرپور اور بامقصد زندگی گزارنے کے بعد سید احمد بن سید مہدی جان 1958-59 کے آس پاس اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن غورطلب بات یہ ہے کہ وہ بظاہر تو چلے گئے مگر ان کا چھوڑا ہوا علمی ورثہ، رواداری کی وہ بے مثال روایات اور ایک تعلیم یافتہ خاندان آج بھی گلگت بلتستان کے اس علاقے کو روشن کر رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ نشست ختم کریں، ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج کے اس دور میں جب عدم برداشت بڑھ رہی ہے، ہمارے اساتذہ اور رہنما سید احمد کے اس شاندار کردار سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اپنے عقائد پر مضبوطی سے کھڑے رہنا مگر ساتھ ہی خاندان اور معاشرے کا احترام کرنا، یہ یقیناً ایک بہت بڑا سبق ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس نشست نے اس عظیم شخصیت کو سمجھنے میں بہت مدد کی ہوگی۔ سیکھنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھیے گا۔